جواد الائمہ شہنشاہ ولایت پیکر شرف و فضیلت امام المسلمین سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام۔ اگر ہم خانوادہ رسالت علیہم السلام کے مبارک نفوس کا مطالعہ کریں تو بعد از انبیاء کرام علیہم السلام صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے متنوع کمالات و فنون کے باعث ممتاز و منفرد اور نمایاں ہیں، اور کوئی ایسی جہت یا کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس میں سرخیل کے طور پر ان عالی مرتبت حضرات کے اسماء گرامی نہ آتے ہوں۔ اس خانوادہ مقدسہ کی نامور اور اہم شخصیات میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نامی نسبت پر امام المسلمین سیدنا محمد تقی علیہ السلام کا اسم مبارک ہے۔ 10 رجب المرجب 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد، کنیت ابو جعفر اور القابات میں تقی و جواد ہیں۔ آپ کو اپنے جد اعلیٰ امام المسلمین سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی نسبت سے ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سیدنا امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ محترمہ کا نام سیدہ ریحانہ سلام اللہ علیہا تھا۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام ابھی 5 برس کے تھے کہ آپ کے والد گرامی کو بادشاہ وقت نے زبردستی مدینہ منورہ سے مشہد بلایا، اور 3 برس بعد جب سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 8 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی کو وہیں مشہد میں زہر کھلا کر شہید کر دیا گیا۔ 5 سال کی عمر سے لے کر 25 یا بعض روایات میں 28 سال تک کا دور آپ نے جن مصائب و آلام سے برداشت کیا وہ ناقابل بیان ہے۔ عباسی بادشاہ نے اپنے باپ دادا کی تقلیدی روش میں ایسے ہی اہل بیت اطہار علیہم السلام کا جو بدترین دشمن تھا، پھر کچھ اپنی درباری اور خوشامدی لوگوں کے اس میں آ کر آپ کو تکالیف و اذیت دینے کے درپے تھا، لیکن سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی فہم و فراست، حکمت و دانائی اور اپنے تقوی و طہارت، خوش اخلاقی اور خوش مزاجی اور اپنے جد کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت پر استقلال کی بدولت اتنی عوامی مقبولیت حاصل کر لی کہ عباسیوں کو امام علی رضا علیہ السلام کی طرح ایک بار پھر آپ سے بھی خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ہماری سلطنت کا تختہ نہ الٹ جائے۔ حسب روایت مامون بادشاہ نے عیاری سے کام لیتے ہوئے اپنی بیٹی ام الفضل کا زبردستی امام محمد تقی علیہ السلام سے نکاح کرا دیا۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام جب 15 سے 20 سال کی درمیانی عمر کو پہنچے تو آپ کا سلسلہ رشد و ہدایت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ عوام کا جم غفیر ہر وقت آپ کے خدمت اقدس میں موجود رہتا تھا۔ شریعت، فقہ، تصوف، نجوم، ریاضی، الغرض، یہ ہر میدان جس میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین، محدثین اور علماء و مفتیان آپ علیہ السلام سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ آپ کا علمی روب و دبدبہ برق رفتاری سے عوام الناس کے دل و دماغ میں سرائیت ہونے لگا تو ایک بار پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا امام تقی علیہ السلام کا علم کمزور ہے، اور درباریوں نے حکام کے کان بھرے کہ سیدنا امام تقی علیہ السلام کا علم معاذ اللہ
سطحی ہے اور اس کے لیے حکومتی پیمانے پر مناظرے کا انعقاد کیا گیا اور امام کے مقابل اس وقت کے فقی قاضی یحییٰ کا انتخاب کیا گیا۔ قاضی یحییٰ نے دشوار ترین سوالات تیار کرائے۔ حاکم وقت کی موجودگی میں مناظرے کا آغاز ہوا۔ قاضی یحییٰ نے پہلے حاکم اور سیدنا امام تقی علیہ السلام سے سوال کرنے کی اجازت طلب کی۔ دونوں جانب سے اجازت ملنے پر قاضی یحییٰ نے سوال کیا کہ جو شخص حالت احرام میں شکار کرے اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ امام جواد امام تقی علیہ السلام نے قاضی کو جواب دیا کہ پہلے یہ فرمائیں کہ اس شخص نے شکار حرم کی حدود میں کیا ہے یا باہر؟ وہ شخص اس حکم سے باخبر تھا یا بے خبر تھا؟ آزاد تھا یا غلام؟ بالغ تھا یا نابالغ؟ اس نے عمدن شکار کیا یا سہون؟ شکار چھوٹا تھا یا بڑا؟ پرندہ تھا یا کوئی اور چیز؟ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے شکار کیا یا واپسی پر؟ وہ اپنے فعل پر بضد تھا یا شرمندہ؟ وہ عمرے کے احرام میں تھا یا حج کے؟ شکار دن کو کیا یا رات کو؟ امام جواد علیہ السلام کی گفتگو سن کر قاضی یحییٰ سمیت سب حاضرین مجلس مبہوت ہو گئے اور پورے دربار میں سکوت چھا گیا۔ پھر آپ نے اس جواب کی ہر صورت کا علیحدہ فقہی جواب دیا تاکہ دربار میں موجود لوگ مستفید ہو سکیں۔ پھر حاکم وقت کے کہنے پر آپ نے قاضی سے سوال کیا جس کا وہ جواب نہ دے سکا۔ اس مناظرہ کے بعد لوگوں کے سامنے حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ اسی طرح بے شمار مناظرے ہوئے اور مامون بادشاہ کے دور میں اور پھر معتصم کے دور میں، لیکن تاریخ گواہ ہے سیدنا امام جواد علیہ السلام تمام مناظروں میں مظفر و منصور ہوئے۔ اگرچہ علم کی تبلیغ و آبیاری میں آپ کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ امام بہت حسین و جمیل، با اخلاق اور با کردار اور مدبر و منصف تھے۔ آپ کا زیادہ وقت مدینہ منورہ میں بسر ہوا، لیکن 219 یا ایک روایت میں 222 ہجری میں معتصم بادشاہ نے زبردستی آپ کو بغداد بلوا لیا اور قید کرا دیا۔ آپ کو اسیر خانے میں بہت اذیتیں دی گئیں۔ سیدنا امام جواد محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت مجموعہ کمالات و فضائل ہے۔ عفو و کرم، لطف و احسان، صفات حمیدہ اور خصائل حسنہ میں یگانہ روزگار ہے۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا قیام زمانی اعتبار سے اس دنیا میں بہت تھوڑا رہا، لیکن رب العالمین نے آپ کو باشرف مقام سے مخصوص کیا۔ آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ دائمی ہے۔ خیر الدین زرقلی نے الاعلام میں لکھا کہ آپ بہت اونچی قدر و منزلت کے مالک تھے، اپنے اجداد علیہم السلام کی مانند ذکی اور روشن دماغ، فصیح اور خوش بیان، کسی بھی موضوع پر فی البدیہہ گفتگو فرماتے۔ آپ کے مواعظ حسنہ، ارشادات عالیہ، مکتوبات شریف، خطبات مبارکہ کی گہرائی کی کوئی حد نہیں۔ بصیرت و بصارت کا انمول مخزن، قطرہ قطرہ گوہر، حرف حرف چراغ، کلمہ کلمہ جامعیت کا ایک حسین شاہکار ہے۔ آپ کے چند ارشادات یہ ہیں، آپ فرماتے ہیں خداوند متعال پر اعتماد رکھنا ہی ہر قیمتی شے کی قیمت اور ہر بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور امام فرماتے ہیں مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ انسان فاقوں میں زندگی بسر کر لے تو لوگوں کی نظر میں احترام رہ جاتا ہے، لیکن ہاتھ پھیلا دے تو وہ احترام ختم ہو جاتا ہے۔ امام جواد فرماتے ہیں ظاہر میں خدا کے دوست اور باطن میں اس کے دشمن نہ بنو۔ امام جواد کا ایک اور فرمان ہے کہ جس نے خدا کی راہ میں ایک دوست کو حاصل کر لیا،
گویا جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا۔ اور امام فرماتے ہیں بھلا وہ کس طرح ضائع ہو سکتا ہے جس کا ذمہ دار خدا ہو، اور وہ کس طرح بچ کر جا سکتا ہے جس کا طلبگار خدا ہو۔ جو غیر خدا کا ہو جائے خدا اسے اسی کے حوالے کر دے گا، اور جو بغیر علم کے عمل کرے گا اس کا فساد اصلاح سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اور امام ایک جگہ فرماتے ہیں غلط آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو، اس کی مثال ننگی تلوار کی ہے کہ دیکھنے میں بہت چمکدار معلوم ہوتی ہے لیکن انجام بہت برا ہوتا ہے۔